اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی اور غلبہ اسلام، ابن الفارس، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 6 جولائی 2023۔ مہدی کا غلبہ روحانی طور پر ہوگا اور وہ بغیر قتل و غارت کے دلائل و براہین کی روح سے اسلام کو دیگر مذاہب پر غالب کرے گا، اور اس کی اطاعت کرنا گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات کے مطابق ہی لوگوں کو تعلیم دے گا۔ ابتدائے آفرینش سے خدائے قادر کی یہ سنت رہی ہے کہ جب زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا کامل نمونہ بن جاتا ہے اور تابع شریعت اور غیر تابع شریعت دونوں قسم کے لوگ قسم ہا قسم کی گمراہیوں اور ضلالتوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک وجود کو دنیا میں بھیجتا ہے جو دنیا میں آ کر ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو اس کار مذلت سے نکال کر پھر سے باخدا انسان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اور انبیاء کے مخالفین کا طریقہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے لے کر جو بھی وجود اصلاح خلق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کو قبول نہ کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈنے کی ناکام سائی کی جاتی ہے۔ آخری زمانہ میں جہاں دنیا میں ظاہر ہونے والے مختلف فتنوں کی خبر دی گئی ہے، وہیں اس خدا نے اپنے بندوں کی روحانی صحت کی خاطر اور ان فتنوں سے نجات کی خاطر ایک منجی اور نجات دہندہ کی بشارت بھی جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اور خود بھی اپنے کلام پاک میں دی ہے، تاکہ نیک فطرت لوگوں کے دل ان سے آرام پائیں اور ان کو یہ تسلی ہو کہ اس پرفتن دور میں بھی خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ایک اپنا نمائندہ مقرر فرمایا ہے جو اس کے بندوں کو اس پرآشوب دور سے بحفاظت نکالے گا۔ آنے والے وجود کے نام کا صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے، اور نام پر عدم تصریح مصلحتوں پر استوار ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ایسی پیش گوئیوں میں جو ایک حصہ اخفاء کا رکھتا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے، صفات و خصوصیات سے بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ خداوند تعالی متعال ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء آیت 106۔ اور ہم نے ذکر یعنی تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں، یا نبی المودع، جلد نمبر 3۔ اسی طرح قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے وجود کا اس کی صفات بیان کر کے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں موجود امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق غلبہ اسلام کی پیشگوئی اور اس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا استدلال۔ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ اس کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آیات قرآنی الہامی پیرایا میں اس عاجز کے حق میں ہے، اور رسول سے مراد مامور اور فرستادہ ہے جو دین اسلام کی تائید کے لیے ظاہر ہوا۔
اس پیشگوئی کا ماحصل یہ ہے کہ خدا نے جو اس مامور کو مبعوث فرمایا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ تا اس کے ہاتھ سے دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ بخشے، اور ابتدا میں ضرور ہے کہ اس مامور اور اس کی جماعت پر ظلم ہو، لیکن آخر میں فتح ہوگی اور یہ دین اس مامور کے ذریعہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا اور دوسری تمام ملتیں بینہ کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گی۔ دیکھو یہ کس قدر عظیم الشان پیش گوئی ہے، اور یہ وہی پیش گوئی ہے جو ابتدا سے اکثر علماء کہتے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے حق میں ہے اور اس کے وقت میں پوری ہوگی، اور براہین احمدیہ میں 17 برس سے مسیح موعود کے دعوے سے پہلے درج ہے، تا خدا ان لوگوں کو شرمندہ کرے کہ جو اس عاجز کے دعویٰ کو انسان کا افتراء خیال کرتے ہیں۔ سراج منیر، روحانی خزائن، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 42-43۔ نیز ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، خدا وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی یہ دین دے کر بھیجا تا سب دینوں پر حجت کی روح سے اس کو غالب کرے۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہی دنوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 193۔ دیگر علماء کرام اہل سنت و اہل تشیع کی آیت مذکورہ بالا کی تفسیر۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کی اکثریت، خواہ وہ اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہے کہ یہ آیت آنے والے مسیح و مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے مختلف ناموں سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کسی نے مسیح، کسی نے مہدی، کسی نے امام یا قائم آل محمد کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے، ھذا عند خروج المہدی، کہ اس آیت میں مذکور غلبہ اسلام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ نمبر 2، تفسیر جامع البیان، جلد 29 میں لکھا ہے، وذالک عند نزول عیسی ابن مریم، کہ یہ غلبہ عیسی ابن مریم کے نزول پر ہوگا۔ نمبر 3، اہل تشیع کی معروف کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، نزلت فی القائم من آل محمد، کہ یہ آیت القائم یعنی آل محمد میں قائم ہونے والے مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نمبر 4، ایک اور معتبر شیعہ کتاب غایت المقصود، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 123 میں ہے، مراد از رسول در اینجا امام مہدی موعود است، کہ اس آیت میں رسول سے مراد امام مہدی موعود ہیں۔ نمبر 5، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نمونہ کے جلد نمبر 2، صفحہ 198 پر لکھا ہے، قرآن و قیام مہدی آئے فوق کے عیناً و بہمین الفاظ در سورہ صف آیت 9 آمدہ است و با تفاوت مختصری در سورہ فتح آیه 28 تکرار شده. خبر از واقع مهمی می‌دهد که اهمیتش موجب این تکرار شده است. خبر از جهانی شدن، اسلام و عالمگیر گشتن این آیین می‌دهد، زیرا مفهوم آیت پیروزی همه جانب اسلام بر همه ادیان جهان است و معنی این سخن است که سر انجام اسلام همه کره زمین را فرا خواهد گرد و بر همه جهان پیروز خواهد گشت. از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه چنین نقل شده، به خدا سوگند هنوز محتوی این آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق می پذیرد که قائم خروج کند و به هنگامی که او قیام کند کسی که خدا را این کار نماید در تمام جهان باقی نخواهد و ماند و نیز و امام باقر علیه السلام چنین نقل شده، وعده ای که در این آیه است به هنگام ظهور مهدی از آل محمد صلی الله علیه وسلم صورت می پذیرد. در آن روز هیچ کس در روی زمین نخواهد بود مگر این که اقرار به حقانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ می کند. ترجمہ، کہ یہ آیت انہی الفاظ میں سورہ توبہ میں، سورہ الصف میں اور کچھ تغیر کے ساتھ سورہ الفتح میں بھی آئی ہے۔
ایک بڑے اور اہم واقعہ کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جو اس کی بار بار تکرار کی وجہ بنا ہے، اور وہ اہم ترین واقعہ اسلام کا ساری دنیا پر غلبہ اور اس کا سارے جہان پر جاری ہونا ہے، اور باقی تمام ادیان پر دین اسلام کے غلبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر اسلام تمام دنیا پر چھا جائے گا اور تمام دنیا اس کی آغوش میں آ جائے گی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ خدا کی قسم، اس آیت کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ہے اور صرف اس زمانہ میں پوری ہوگی کہ جب قائم یعنی مہدی خروج کرے گا، اور جب وہ خروج کرے گا تو ایسے لوگ جو خدا کے منکر ہوں گے وہ دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ نیز حضرت امام باقر سے بھی مروی ہے کہ اس آیت کا ایک حصہ اس مہدی کے ظہور کے وقت سے متعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس وقت دنیا میں صرف وہی لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کریں گے۔ آخری زمانہ میں اسلام کے غلبہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی کے مجدد ہیں تحریر فرماتے ہیں، غلبۃ الدین علی الادیان لہا اسباب منہا الاعلان و شاعر الادیان، یعنی دین اسلام کے دوسرے ادیان پر غلبہ کے کچھ اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دین اسلام کو دوسرے ادیان کے شاعر پر پیش کیا جائے، یعنی اس کی برتری ثابت کی جائے۔ پھر فرماتے ہیں لما کانت الغلبہ بالسیف فقط لا تدفع دین قلوبہم عسى أن يرجعوا إلى الكفر عن قليل وجب أن ينبت بأمور روحانية أو خطابية نافعة في أذهان الجمهور عن تلك الأديان لا ينبغي أن يتبع، کہ چونکہ تلوار سے غلبہ سے دلوں کا زنگ دور نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ تلوار سے مغلوب ہو کر پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، اس لیے واجب ہے کہ اسلام کا یہ غلبہ امور روحانیہ کے ذریعہ ثابت کیا جائے، یعنی قرآن مجید کے دلائل کے ذریعہ یا خطابی دلائل کے ذریعہ جو جمہور کے مسلمات میں سے ہوں، جن سے ان کو سمجھ آ جائے کہ دوسرے دین اب پیروی کے قابل نہیں رہے۔ حجت البالغہ جلد 1 صفحہ نمبر 119۔ پھر فرماتے ہیں علمنی ربی جل جلالہ ان القیامہ قد اقتربت والمہدی قد تہی الخروج، میرے رب جل جلالہ نے مجھے بتایا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور مہدی نکلنے کے قریب ہے۔ تفہیمات الہیہ جلد 2 صفحہ نمبر 123۔ پھر مہدی کے بارے میں جو جہاد کرنے کا آتا ہے اس کی وضاحت اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اعلم ان الجہاد لہ انواع ومن اعظمها ہدایت الناس ظاہر و باطن انہ هو الذی بعث له الانبیاء، یعنی جان لو کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، اور سب سے بڑی قسم جہاد کی یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں لوگوں کو ہدایت دی جائے، اور اسی غرض کے لیے انبیاء بھیجے جاتے رہے ہیں۔ بحار الانوار جلد 13 صفحہ نمبر 17 میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یقیم الناس علی ملتی و شریعتی ویدوہ الی کتاب اللہ عز وجل من اطاعہ اطاعنی ومن عصاہ عصانی، یعنی امام مہدی لوگوں کو میری ملت اور شریعت پر قائم کرے گا اور انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا تو گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا تو گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کتاب ناسخ التواریخ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 میں کچھ اس طرح ہے کہ ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہدی فم القائم فیاتہ الخلافہ ولم یحرک فیہا جمع من دم، مہدی ہم میں سے ہوگا، یعنی ہمارا پیرو ہوگا، لیکن اس القائم کو خلافت اس طرح ملے گی کہ اس کے حصول میں اسے ذرا بھر بھی خون نہیں بہانا پڑے گا۔
ان تمام روایات و ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے قتال کرنے سے جنگ کرنا مراد نہیں، بلکہ دلائل و براہین کی روح سے فتح کرنا مراد ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ نمبر 198 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس کی تفسیر میں اس طرح مروی ہے: از امام صادق علیہ السلام چنی نقل شده خدا سوگند هنوز محتوی این آیا تحقق نیافته است و تنها زمان تحقق میپذیرد که خواهیم خروج کند و به هنگامی که او قیام کند کسی که خدا را این کار نماید در تمام جهان باقی نخواهد ماند۔ حضرت امام صادق سے مروی ہے کہ خدا کی قسم اس آیت کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ہے اور صرف اس زمانہ میں پوری ہوگی کہ جب قائم یعنی مہدی خروج کرے گا، اور جب وہ خروج کرے گا تو ایسے لوگ جو خدا کے منکر ہوں گے وہ دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ نمبر 198 میں اس طرح مروی ہے: از امام باقر علیہ السلام چنی نقل شده وعده این که در این آیه است به هنگام ظهور مهدی از آل محمد صلی الله علیه و آله صورت می پذیرد. در آن روز هیچ کس در روی زمین نخواهد بود مگر این که اقرار به حقانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم می کند۔ حضرت امام باقر سے مروی ہے کہ اس آیت کا ایک حصہ اس مہدی کے ظہور کے وقت سے متعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس وقت دنیا میں صرف وہی لوگ باقی رہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کریں گے۔ ان روایات سے صاف ظاہر ہوتا ہے مہدی کا غلبہ روحانی طور پر ہوگا، اور وہ بغیر قتل و غارت کے دلائل و براہین کی روح سے اسلام کو دیگر مذاہب پر غالب کرے گا، اور اس کی اطاعت کرنا گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات کے مطابق ہی لوگوں کو تعلیم دے گا، اور کوئی علیحدہ وجود نہ ہوگا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کا کچھ اس طرح اظہار فرمایا ہے: این چشمہ رواں کی بخلق خدا دہم یا قطرہ ز بحر کمال محمد است، کہ یہ تعلیمات جو میں لوگوں کو دے رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحر بے کران تعلیمات میں سے ایک قطرہ ہے، یعنی اسلام سے باہر اور ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کی توفیق دی ہے، جس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں ہر آن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں بیت کے حقیقی معنوں کی روح سے احمدی بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔